آسن انداز میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب عابدی وقار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہمارے دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست کے مقرر محترم المقام محترم حضرت علامہ جمیل احمد ظاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تمہید مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب عابدی وقار شاعر نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے کہ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں محترم المقام محترم جمیل احمد ظاہر صاحب آج کے عنوان اسلام میں عورت کا مقام اور کردار، اس عنوان سے آپ آج ہم سے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاگرد رشید حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی حضرت علامہ جمیل احمد ظاہر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کو سادہ کر دیں، بیس کم کریں اس کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، علاقہ بھر کے معززین، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے قابل عزت شرکائے مجلس، قابل تکریم بہنیں، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم عبد الوحید صاحب، محترم علامہ نجیب اکرم صاحب، محترم صوفی محمد وارث صاحب، محترم حاجی محمد یونس صاحب، جامع مسجد حسنین کریمین اور اس دارالعلوم کے انتہائی قابل عزت اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور جملہ حاضرین اور سامعین، توفیق الہی سے 2024 رمضان المبارک اس کی بابرکت گھڑیوں کے سائے میں اللہ کے لا ریب کلام کے فہم کے لیے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستیں تحریک منہاج القرآن ڈنگا کی سرزمین پر ہم سب کو نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس کاوش کو ہماری قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے اور اس عاجزانہ کاوش کو دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میں بہت ساری تمہیدی باتوں میں گئے بغیر کسی تاخیر کے اپنے موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ وقت حساس ہوتا ہے، ایک تو نماز فجر کے بعد ہے، دوسرا سکولز اوپن ہیں، والدین، مائیں، بھائی جنہوں نے جا کے بچوں کو سکول پہنچانا ہے وہ کثیر تعداد میں پروگرام میں آتے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ میں نے بیان کی ہے، تلاوت کی ہے۔ موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ معاشرے میں عورت کے بارے میں جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں ان کو رد کرنا ہے۔ معاشرے میں عورت کے بارے میں دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ اس کو اس قدر نظر انداز کیا گیا کہ آج وراثت سے بھی اس کو محروم کر دیا گیا ہے، اور جہالت نے بچیوں کی رائے کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے تھوڑے آگے تشریف لائیں، انتظامیہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ سامعین کو آگے۔ اس سائڈ پہ بھی جگہ ویسے خالی ہے، کچھ مہمان آپ ادھر آ جائیں ایسے اٹھ کے، تو وہ پھر ادھر آ جائیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جو معاشرے کی جہالت ہے اس نے عورت اور بچیوں کی رائے کا گلا دبا دیا ہے، اور برادری کے اندر جو رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے اس رکھ رکھاؤ نے عورت کی خوشیوں کو گرین لگا دیا ہے، اور شادی کے بعد گھر میں عورت کی حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہوتی ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ عورت کلیتاً آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید دین میرے اوپر جو پابندیاں لگاتا ہے ان پابندیوں سے میری ترقی رک جائے گی، اور وہ حیا، اخلاق، تہذیب، دین اس قسم کے لباس میں ملبوس ہونے میں اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میرا رتبہ کم ہو جائے گا۔ آج یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ بتایا جائے کہ اس صنف نازک کا اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں اور دین کے ہاں مرتبہ کیا ہے، اور آج کی عورت کس طرح ان دونوں انتہاؤں سے افراط اور تفریط، ان دونوں سے کس طرح باہر نکل کے تو معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے۔ اب اس سے کبھی قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ 5 روزہ دروس میں یہ موضوع رکھا ہے تو ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتہ چلا عورت کا مقام، تو اگر ذہن میں یہ آئے تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ جو ہم ہر روز نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، تو 14.5 صدیاں گزر گئیں تو ابھی تک ہمیں نماز کا پتہ نہیں چلا۔ ایسی سوچ نہیں ہے، یہ احکام پھر ہر زمانے میں لوگوں کو بتانے ہیں۔ ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہر قسم کی محرومی آج عورت کے حصے میں آئی ہے۔
صنفی امتیاز سمیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مرد ہیں تو ہمارا مقام اونچا ہے، اور یہ عورت ہے تو اس کا مقام کم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مساوی ذکر کیا ہے، بہت سارے معاملات میں۔ جو موقف قرآن کا مرد کے بارے میں ہے وہی موقف قرآن کا عورت کے بارے میں ہے۔ مثلا یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یہاں سے اس کا آغاز ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس۔ یہ لفظ بولیں ذرا، اس کا معنی ہے اے لوگو، اے انسانوں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے انسانوں تو یہ کامن سینس ہے، عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے اللہ کے اس انداز خطاب سے کہ یہ خطاب اللہ کا صرف مردوں کو نہیں ہے۔ جب وہ فرماتا ہے اے انسانوں تو اس میں جہاں خطاب مردوں کو کیا ہے وہیں خطاب اللہ نے عورتوں کو بھی کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اللہ کے اس خطاب میں عورت کو مرد کے برابر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اس ایک جان سے مرد بھی پیدا ہوئے اور اسی ایک نفس واحدہ جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی سے عورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نفس واحدہ یہ اصل ہے، کل انسانوں کی اصل ہے۔ مرد کی بھی اصل یہ نفس واحدہ ہے اور عورت کی بھی اصل یہ نفس واحدہ ہے۔ تو نفس واحدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مرد کے برابر ہے عورت، اس کا رتبہ اس لحاظ سے بھی کم نہیں ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں، قرآن حکیم کے آخری پارے کی سورہ ہے سورۃ التین، اس کا آغاز یہاں سے ہوا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھا کر تو آیت نمبر 4 میں جواب قسم کے طور پر یوں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم بنایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اشرف المخلوقات کا تاج جہاں مرد کے سر پہ رکھا وہیں یہ تاج اللہ نے عورت کے سر پہ بھی رکھا ہے۔ تو آسن تقویم ہونے میں، اشرف المخلوقات ہونے میں عورت کا ذکر اللہ نے مرد کے برابر کیا ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں، قرآن حکیم کا ایک اور مقام ہے جہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کے سر پہ تکریم کا تاج رکھا ہے۔ تو جب وہ فرماتا ہے نا بنی آدم، تو بنی آدم میں جہاں ذکر مرد کا ہے وہیں ذکر عورت کا ہے۔
تو تکریم کا تاج بھی جہاں مرد کے سر پہ رکھا وہیں یہ تاج عورت کے سر پہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے جائیں بے شمار معاملات میں اللہ نے عورت کا ذکر مرد کے برابر کیا ہے۔ قرآن پاک کی اگر سٹڈی کریں تو جہاں احکامات کا ذکر ہے جن کو ہم کہتے ہیں ارکان خمسہ، کلمہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، تو ان میں سے اگر پہلا لیں کلمہ طیبہ کے بعد نماز، تو حکمیہ انداز میں قرآن حکیم میں نماز کی بات کی ہے 80 بار۔ ویسے تو نماز کی بات اس سے بھی زیادہ ہے، مگر حکمیہ انداز میں 80 بار فرمایا اقیم الصلاۃ۔ ان 80 کے 80 مقام میں کسی ایک جگہ بھی نہ اشارتاً، نہ صراحتاً، نہ استدلالاً کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نماز صرف مردوں پر فرض ہے عورت پر نہیں ہے۔ نہیں، جہاں مرد پر فرض ہے وہیں عورت پر فرض ہے، یہاں بھی یہ برابر ہیں۔ زکوٰۃ اگر مرد صاحب نصاب ہے اس پر فرض، اگر عورت صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہے۔ روزہ کتب علیکم الصیام مرد پر فرض ہے تو ساتھ ہی عورت پر بھی فرض ہے۔ حج کی استطاعت اور طاقت مرد رکھتا ہے تو اس پر فرض، حج کی استطاعت اور طاقت عورت رکھتی ہے تو اس پر بھی فرض ہے۔ تو یہ جو ارکان خمسہ ہیں ان کی فرضیت میں بھی جہاں مرد کا ذکر کیا اکول، برابر، یکساں اللہ پاک نے عورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اگر آگے بڑھیں ان ارکان خمسہ کے علاوہ یہ تو فرض ہے نا، پڑھنی ہے، حج کرنا ہی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن حکیم نے جن کو خوبیوں کے طور پر جن کا نام لیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصائمین والخاشعین والخاشعات، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کی خشیت اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ساری خوبیاں اوصاف قرآن پاک میں جہاں مردوں کے لیے بیان ہو رہے ہیں وہیں یہ خوبیاں اور اوصاف عورتوں کے لیے بھی بیان ہوئی، اور پھر جب رزلٹ اناؤنس کیا اس میں بھی برابر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب رزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے تو مردوں کو زیادہ دے دیں اور عورتوں کو کم دیں، نہیں، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ ساری خوبیاں اگر مرد ان کا حامل ہو اس کے بھی لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور ان خوبیوں اور اوصاف کی حامل اگر عورت ہو جائے تو فرمایا اس کو بھی میری بارگاہ سے مغفرت بھی ملے گی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ آپ دیکھ لیں یکساں ذکر کیا ہے، برابر ذکر کیا ہے۔ پھر سورۃ النساء کی یہی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے، اسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں عمومی فضیلت عورت کی،
یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے نا کہ ہم مرد ہیں تو اس لیے بلند ہیں. تو ذرا آپ دیکھیں جب یہ ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تو یہاں آگے تخلیق کی بات کی ہے کہ مردوں کو بھی تخلیق کیا اور عورتوں کو بھی کیا. تو مردوں کی تخلیق تو اس طرح ہے نا، حدیث میں ملتا ہے اللہ نے جبریل کو فرمایا جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ. وہ مٹی لے کے گئے تو سورۃ الاعراف کبھی پڑھیں، وہاں فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا. مٹی لینے کس کو بھیجا؟ بولیں فرشتوں کو. جب یہ مرد بن گیا یعنی آدم بن گئے، اب باری آئی عورت کے بنانے کی. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا اب ہم جائیں زمین سے مٹی لے آئیں؟ فرمایا نہیں، اس خمیر اور مٹی کو ہاتھ لگانے کی فرشتوں کو بھی اجازت نہیں جس سے اس صنف نازک کو بنایا جا رہا. وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا وہ میرے امر کن سے بنے گی. جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کن فیکون، تو کن کا امر ارشاد فرمایا تو آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے. اس مٹی کو ہاتھ لگانے کی اجازت فرشتوں کو بھی نہیں دی جس سے عورت کا وجود بنایا جا رہا ہے. کاش اگر عورت اپنی تخلیق کے پروسیس کو ہی سمجھ جائے تو آدھے جھگڑے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اتنی پاکیزہ ہے. غیر محرم یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے نا. وہ فرشتے جن کے اندر یہ جذبات ہی نہیں ہیں جو ایک انسان کے اندر، جو کٹ انسان کے اندر فٹ کی ہوئی ہے نا، وہ کٹ ان میں ہے ہی نہیں. ان کو اجازت نہیں تھی اس مٹی کو ہاتھ لگانے کی. پھر قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں تو اگر اس کی عمومی فضیلت کی اب بات ہو رہی ہے تو اس کے نام سے پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء، عورتوں والی سورہ. جس طرح یہ فرمایا نا عورتوں والی سورہ، اس طرح مطلق یہ نہیں فرمایا مردوں والی سورہ. ویسے مردوں کے نام پر ہے، جیسے سورہ لقمان ہو گئی، سورہ ابراہیم ہو گئی، سورہ محمد ہو گئی، تو مردوں کے نام پر ہے، مگر اوورال اس جنس کے نام پہ نہیں ہے کہ سورۃ الرجال، مگر سورۃ النساء ضرور ہے. پھر ایک سورہ ہے جس کا نام رکھا ہے اسپیسیفک عورت کے نام سے، سورۃ المریم. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے. ان کا ذکر ہے پھر پہلی تقریباً 35-40 آیات کے اندر. پورا ذکر ہی ان کا ہے. اور کبھی پہلے رکوع کو پڑھیں تو پہلے رکوع میں دیکھنے کے تو ذکر ملتا ہے کہ یہ حضرت زکریا کا ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، مگر جب پورا رکوع پڑھ لیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل ذکر اس میں حضرت مریم کا ہی ہے. کس طرح؟ یہاں سے شروع ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چپکے سے ادب سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سر میں بڑھاپا آ گیا ہے، میرے اعضاء بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، تو اولاد کی دعا کی. یہ دعا کب کی؟ ویسے تو ساری زندگی کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کس کس جگہ انہوں نے جا کے یہ دعا کی ہوگی. جیسے آپ کے ہاں کسی کی شادی ہو جائے 2 سال بیٹی بچہ نہ ہو تو پھر آپ کو جگہ چھوڑتے ہیں. بولیں نماز کے بعد بھی میلاد میں گئے تو وہاں بھی علامہ صاحب کو کہہ دیا جی اولاد نہیں ہے ذرا دعا کیجیے. کسی دربار پہ گئے، عمرہ کرنے گئے، بغداد شریف چلے گئے، مدینہ پاک چلے گئے، جہاں بھی گئے تو آپ نے یہی دعائیں کی نا. تو زکریا علیہ السلام تو بوڑھے ہو گئے تو اولاد نہیں تھی، کس جگہ انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی. مگر ایک روز جب حضرت مریم کا دروازہ کھولا نا کمرے کا، وہاں دیکھا کہ جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتی تھیں تو وہاں پھل پڑے ہوئے تھے. تو بڑی وہ انگشت بندندہ رہ گئے اور کہتے ہیں حضرت مریم سے کہ مریم یہ جو پھل آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ باہر مارکیٹ میں کوئی نہیں،
آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ہر موسم کا پھل. جیسے آپ پنجابی میں نہیں کہتے کہ گل ویلے دی تو پھل موسم دا. پھل تو موسم کا ہوتا ہے, تو وہاں تو بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے. تو جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جب یہ سنن کہ میرے رب کا فضل ہے, تو حضرت زکریا کے دل میں ایک امید جاگ پڑی, اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ مالک مریم کی اس بات سے میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو تیرا فضل موسم نہیں دیکھتا. تو کیا ہوا میری زندگی کا, میرے جسم پر بڑھاپا آ گیا, کیا ہوا میرا موسم زندگی کا بیت چکا ہے. اگر بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بیٹا نہیں دے سکتا. اس جگہ کھڑے ہو کے دعا کی جہاں ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتی تھی. اللہ نے اس دعا کو نہ صرف شرف قبولیت سے نوازا, بلکہ مزید 4 چاند لگا کے اس کو یوں قبول کیا. فرمایا اے زکریا, تمہیں بیٹے کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور نام بھی ہم ہی تجویز کرتے ہیں, اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ رکھنا. یہ کہاں دعا کی؟ جہاں ایک اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی تھی. یہ عورت کا مقام بیان کیا جا رہا ہے, مرتبہ بیان کیا جا رہا. پھر آپ اس پہلو سے, یعنی عورت کا جو مقام بیان کیا جا رہا ہے, کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غار حرا سے واپس آنا, جب وحی کا نزول ہوا تھا, اقرا ربک اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ آیات جب نازل ہوئیں تو رستے میں کتنے لوگ حضور کو ملے ہوں گے, مگر کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی. یہ بات کہ آج وحی کا دروازہ کھل گیا ہے, اس بات کی مشاورت یا یہ بات شیئر جس سے کی, وہ کوئی مرد نہیں تھا, وہ خاتون تھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر آپ پڑھیں اگر سورہ النور, اس کی 18 آیات ایک عورت کی پاک دامنی کا اعلان کر رہی ہیں, جن کا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. سورہ مجادلہ کو پڑھیں, اس کی پہلی 4 آیات وہ بھی ایک عورت کے بارے میں اتری ہیں جن کا نام ہے حضرت خولہ, یہ صحابیہ ہیں. پھر یہی جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء, اسی میں سے اگر اس کا مقام مرتبہ دیکھنا ہو تو آیت نمبر 11, یہاں سے وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے یہ چیپٹر شروع ہوا ہے. ویسے وراثت کی بات تو کی, پہلی آیات میں کوئی یتیم کے حقوق بیان ہوئے, آیت نمبر 7 سے پھر وراثت کی مطلق بات کی کہ عورت بھی اس میں حصے دار ہے, مرد بھی ہے, یہ سارا. مگر جب تقسیم کی بات کی تو آیت نمبر 11 سے کی. تو جب وراثت کی تقسیم کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اکائی مرد کو نہیں بنایا, اکائی عورت کو بنایا ہے. اکائی سمجھتے ہیں؟ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں, آج تو انگلش میڈیم ہے نا, درمیان میں پھر اردو آ گیا, اور پہلے پنجابی میڈیم بھی ہوتا تھا, تو رقم ریاضی کی آپ کیسے لکھتے تھے؟ اکائی, دھائی, سینکڑا, ہزار, اسی طرح تھی. یہ آج کل بچے لکھتے ہیں وہ یونٹ اور ٹینس اور 100 اور 1000, تو پہلے تو اسی طرح لکھتے تھے, اکائی, دھائی, سینکڑا. تو اکائی سے رقم شروع ہوتی ہے. تو جب وراثت کی تقسیم کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا کہ جتنا مرد کو دیا ہے آدھا کر کے تو عورت کو دے دو. وہاں بھی آدھے کی بات نہیں کی, وہاں یہ فرمایا ہے کہ جتنا عورت کو دیا ہے اس کو ڈبل کر کے تو مرد کو دے دیا جائے. تو وراثت کی تقسیم میں اکائی مرد نہیں, اکائی عورت کو بنایا ہے. بات ویسے یوں بھی صحیح تھی, درست تھی, کہ جتنا مرد کو دیا ہے اس کا نصف کس کو دے دیا جائے. تو بات یوں بھی صحیح تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں
جب یہ کہا نا نصف دے دیا جائے تو اس سے ایک پہلو نکلتا تھا تنقیص کا، مقام کے کم ہونے کا، تو یہ نصف والی اس طرح بات ہی نہیں کی، فرمایا جتنا اس کو دیا ہے عورت کو وہ ڈبل کر کے اتنا مرد کو دے دیا جائے۔ تو یہ اس کا مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں اس کے مقام و مرتبے کو نمایاں کر کے بیان کر رہی ہیں۔ پھر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک میں بے شمار لوگوں کو زندگی میں جنت کی بشارتیں سنا دیتے تھے۔ اس پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدۃ ذوالعالی آپ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، تو 100 لوگ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی جنت کی، ان 100 میں سے 30 تعداد صحابیات کی ہے، عورتوں کی ہے، جن میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور دیگر صحابیات جن کو زبان مصطفیٰ سے یہ خوشخبری ملی ان کی زندگی میں کہ تمہیں زندگی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو اتنا مقام اللہ پاک نے عورت کو عطا کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم 2 جملوں میں بند کر دیں تو پھر رزلٹ کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورت کو جو مقام مرتبہ اسلام نے دیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ، دین اور مذہب اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس پر چلے جائیں تو اس پہ بھی 1 گھنٹہ چاہیے گفتگو کرنے کو، کہ دنیا کے باقی جو مذاہب ہیں اور معاشرے ہیں انہوں نے عورت کو مقام کیا دیا ہے۔ کسی نے صرف اپنی جنسی جذبات کی تسکین کا اس کو ذریعہ بنایا، کسی مذہب نے کہا کہ مرد مرے اس کو بھی اسی کے ساتھ جلا دو، کسی مذہب نے کہا کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اگر دنیا میں، کائنات انسانی میں عورت کو عظیم مقام دیا ہے تو صرف اور صرف اس نے دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ لہذا اسلام کے دامن میں ہی عورت کی عزت ہے، اس کو چھوڑ کے جائے گی تو درندہ صفت لوگوں کی ہوس کا شکار ہو جائے گی۔ اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر مقام ہے، اسی کے اندر عورت کا شرف ہے اور وقار ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو 4 کردار ادا کیے ہیں۔ کتنے کردار؟ 4۔ عورت کا پہلا کردار یہ ہے کہ عورت بیٹی ہے، دوسرا کردار ہے کہ عورت بہن ہے، تیسرا کردار ہے کہ عورت بیوی ہے، چوتھا کردار ہے کہ عورت ماں ہے۔ یہ 4 شکلیں ہیں عورت کی۔ ان 4 شکلوں میں وہ معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کر سکتی ہے معاشرے کی بہتری کے لیے۔ تو پہلا اس کا کردار ہے کہ عورت کیا ہے؟ بیٹی۔ بولیں کیا؟ بیٹی۔ تو بیٹی کے روپ میں اگر عورت ہے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کردار تب متعین ہوگا جب بیٹی کے روپ میں اس کا مقام پہلے دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے روپ میں اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہے۔ تو جو اللہ نے مقام دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا تھا۔ تو قرآن حکیم کی سورہ نحل کو کبھی پڑھیں، اس کی 58 نمبر سورہ ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ دنیا میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا جب یہ بیٹی کے روپ میں لوگوں کے گھروں میں آتی تھی۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جب گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کو یہ کہا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، اندر ہی اندر غصہ، اور یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور منہ چھپاتا پھرتا کہ برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر اس چیز کو ویسے دیکھا جائے تو آج بھی لگتا ہے اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جملہ سن لیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کر لیں۔ جب ہمارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی
जितनी खुशी बेटा पैदा होने पे होती है। बेटे पैदा हों तो 4-4 पिंड में मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, तो बेटी पैदा हो तो कई बादशाह तबीयतें ये जुमला भी बोल देते हैं, कहते हैं फिर अल्लाह की मर्जी, फिर उसकी तकसीम है, फिर इंसान का जोर तो नहीं है। ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं ना। अब ये जो इंसान की तबीयत में ये जो कभी आदत है ना, बुरी आदत है, इसकी मुजम्मत की जा रही है कुरान के अंदर। वो जब बेटियां पैदा होती तो बंदा अंदर ही अंदर प्लानिंग करता, प्लानिंग ये करता, अयुम से कहो अला होन अम युदुस्सहु फित तौराब। वो ये सोचता कि अब दो ही शक्लें हैं मेरी जिंदा रहने की, या तो ये जो जिल्लत मिली है बेटी की शक्ल में, इस जिल्लत के साथ फिर मैं सारी जिंदगी गुजारूं, या इसको जिंदा दरगोर कर दूं, खुद ही अपने हाथों से मार दूं। इस तरह वो कहता था। अब कुरान के अंदर जो अल्लाह पाक ने बयान किया है, तो इस आदत की तारीफ नहीं की जा रही, इस आदत की मुसम्मत की जा रही है, ताकि इस आदत को इंसानी नेचर का हिस्सा ही नहीं बनने दिया जाए, और हरफे गलत की तरह इसको मिटा दिया है। और फिर सूरत तकवीर कभी पढ़ें, उसमें इस कभी आदत का जिक्र इस तरह किया और बेटी का मकाम इस तरह नुमाया किया है। फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जो बेटी अपने वालिदैन के ये सख्त रवैयों की भीड़ चढ़ गई और ये कहते रहे ये है ही मनहूस, ये जब से आई है तो घर में सुकून ही कोई नहीं, बेटियां होती मनहूस हैं, या मार दिया या इन जो सख्त जज्बात हैं इन जज्बात की भीड़ चढ़ा दिया, बेटी को इग्नोर किया। फरमाया वो बेटी रोज़े क़यामत रब के हुजूर अपना मुकदमा पेश करेगी और उसके वालिदैन को खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा किस जुर्म में तुमने इस मासूम को कत्ल किया था। अब ये बात भी इस अंदाज में की जा रही है कि इस आदत की मुजम्मत की जाए और औरत को जो मकाम बेटी की शक्ल में दिया है उस मकाम को नुमायां करके दुनिया को दिखाया जाए। और कहने वाले यूं भी कहते थे, इमाम जाफर सादिक का कौल है, उनके यहाँ कोई आता ना और आके ये कहता कि हुजूर मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, तो वो कहते थे मुबारक हो, अल बनून नेमा, बेटे अल्लाह की नेमत है। और अगर कोई आके कहता कि हुजूर मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तो वो कहते थे मुबारक हो, वल बनातु रहमा, आज तेरे घर में अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल गया है। तो बेटियां रहमत हैं हुजूर। और फिर कुरान पाक में सूरह फुरकान में फरमाया वल्लदीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन। बेटियों को आंखों की ठंडक कहा जा रहा है, रहमत भी हैं और आंखों की ठंडक भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी की 2 बेटियां हों, दूसरी हदीस के लफ्ज़ हैं सलासो बनातिन, 3 बेटियां हों, फयुक्सिनु इलैहिन्ना, उस वालिद ने बेटियों को प्यार दिया, मोहब्बत दी, तालीम, तरबियत, अच्छी जगह शादी की, तो फिर हुजूर ने फरमाया इल्ला दाखिल अल जन्ना, वो बंदा अगर दाखिल होगा तो रब की जन्नत में दाखिल होगा। फिर एक और बात बड़ी प्यारी आपको बताने लगा हूं, आपने फरमाया सव्वू बैना औलाद कौम फिल अतिया। फरमाया जब बच्चों को तोहफे देते हो तो बराबरी रखा करो, तहाइफ देने में क्या रखा करो, बराबरी। तो आपने फरमाया फलो कुन्तु मुफद्दिलन अहादा, अगर मैं, यानी हुजूर अपनी बात कर रहे हैं, अगर मैं बेटी और बेटा इन दोनों में से किसी को तरजीह देता तो फरमाया लफद्दलतुन निसा, तो फिर मैं बेटी को बेटे पर तरजीह देता। ये हुजूर फरमा रहे हैं। फिर इस पर हुजूर का अपना उसवा देखें, अपना उसवा ये था कि जब आपकी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम जब आप आती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, फिर उनका हाथ पकड़ते, हाथ पे बोसा देते,
پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور وہ نبی، وہ ہستی جن کے قدم چومنے کو فرش بھی ترسے، عرش بھی ترسے، وہ ہستی جب بیٹی آتی تو ان کو اٹھ کے استقبال کرتے، مرحبا کہتے، اور اپنی مسند پہ سیدہ کائنات کو بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ، یہ سلوک تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹی کے ساتھ۔ تو جب بیٹی کو اللہ پاک آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے اور رحمت کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ واقعی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر مقام اتنا اونچا ہے بیٹی کا تو کردار بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے۔ وہ پھر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دیکھا ہے۔ آج بیٹیاں جب پڑھ لکھ جائیں، 2-4 لفظ بولنے آ جائیں، لکھنے آ جائیں، وہ پھر والدین کو خاطر میں نہیں لاتی۔ میری بوڑھی ماں، اس کو کیا پتا ہے، میرا بوڑھا باپ، اس کو کیا پتا ہے، ہم نے دنیا پھری ہے، یونیورسٹیوں کی خاک چھانی ہے، تو وہ پھر والدین کو خاطر میں نہیں لاتی۔ یاد رکھیں، آج کی بیٹیوں کے لیے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، بیٹی کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد، رب کی رضا بھی والد کی رضا میں ہے۔ تو کوئی بیٹی اس وقت تک جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی جب تک اس نے اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو اپنی ماں کے قدموں کے آگے نہ جھکایا۔ رب کی رضا نہیں ملتی اس وقت تک جب والد راضی نہ ہو۔ اور پھر بیٹی کا والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ کو سیدہ کائنات کی بات سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ سیدہ کائنات کا بھی یہ عمل تھا کہ جب ان کے بابا جان والد محترم یعنی آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو سیدہ کائنات ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب جتنے آپ بیٹھے ہیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کی امی یا ابو یا دونوں زندہ ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اکثریت آپ وہ ہی ہیں، نیچے کریں، شکریہ۔ اکثریت آپ وہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کمرے میں امی آئے یا ابو آئے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نتیجہ نکل نہیں گیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماں پاس بیٹھی ہے، 5-5 گھنٹے فیس بک دیکھتے رہیں گے، جملہ نہیں کبھی بولیں گے ماں سے یا باپ سے کہ آپ کا کیا حال ہے، بس لگے ہوئے ہیں اس پہ، ہوش نہیں۔ ان سے کیا پوچھنا، آپ نے کھانے پینے کی بھی ہوش کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو دیا ہوا دین اور اسلام ہے، اس کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور جب آتے تو سیدہ کائنات ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی، پھر آپ کے دستے مبارک پہ بوسہ دیتی۔ آج گھر جائیں تو آج یہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں۔ تو چلے اب بار بار تو نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی 10 بار پیر در پہ آپ کی امی یا ابو آئے ہیں، لیکن اتنا ادب تو ضرور رکھیں جس چارپائی پہ بیٹھے ہیں کہ میں سرہانے والی سائڈ پہ بیٹھا ہوں ماں کے، یا میں وہ کیا کہتے ہیں وہ پوندی والی سائڈ پہ بیٹھا ہوں، کم از کم اتنا دھیان تو رکھیں۔ بیٹھے ہیں ان کی طرف پاؤں لمبے کر کے نہ بیٹھیں ماں باپ کی طرف، وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے اونچا اونچا نہ بولیں، کھانا کھا رہے ہیں ان سے پہلے شروع نہ کریں۔ کم از کم یہ آداب تو ہم ماں باپ کی مناسبت سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیدہ کائنات کا عمل تھا۔ پھر وہ وقت وصال آقا علیہ السلام کا، جب سیدہ کائنات کے کان میں آپ نے کوئی بات کی تو رو پڑی، پھر بات کری تو ہنس پڑی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، پہلے میرے بابا جان نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں، تو جدائی کی خبر سن کے رو پڑی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ تو وہ پہلی ہوگی جو برزخ میں میرے ساتھ ملاقات کرے گی، تو پھر میں مسکرا پڑی۔ یہ عمل سیدہ کائنات کا آج کی بیٹیوں کے لیے اسوہ ہے کہ آج کی بیٹی روئے تو ماں باپ کی جدائی پہ روئے، اور آج کی بیٹی خوش ہو تو ماں باپ کی ملاقات پہ خوش ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ سسرال جاتی ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے، جب سسرال جاتی ہیں، وہاں بھی کردار ایسا ہونا چاہیے
کہ بیٹی کے کردار کی وجہ سے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے، اور جو اس کے ساس اور سسر ہیں وہ نہ صرف تعریف کریں بلکہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیں جنہوں نے اس بیٹی کی تربیت کی ہے۔ تو وہاں بھی جا کے ماں باپ کا اس کے کردار کی وجہ سے سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ تو بیٹی کا اگر مقام اتنا بلند ہے تو اللہ نے بیٹی کو کردار بھی اتنا بلند عطا کیا ہے۔ دوسرا پھر کردار ہے عورت کا، عورت بہن ہے، بولیں کیا ہے؟ بہن ہے۔ تو بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ متعین کرنے سے پہلے ذرا مقام سن لیں مختصراً۔ مقام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات، فرمایا اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں، اور سننے ابی داؤد کے لفظ نے فرمایا او اختان، یا کسی کی 2 بہنیں ہیں اور باپ فوت ہو گیا، ماں باپ فوت ہو گئے، اب بھائی رہ گئے اور بہنیں رہ گئیں، اور اس بھائی نے یا بھائیوں نے اپنی بہنوں کی یا بہن کی اچھی تربیت کی، فَيُحْسِنُ عَلَيْهِنَّ کے الفاظ ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ تھا حسن پر مبنی تھا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھی جگہ شادیاں کی، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، تو وہ بھائی بھی اپنی بہنوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس پر اگر حضور کا اپنا اسوہ دیکھیں، آپ علیہ السلام کا اپنا عمل دیکھیں، تو اپنا عمل یہ ہے کہ آپ کی ایک بہن تھی رضائی بہن، حضرت شیمہ، شیمہ کے نام سے مشہور ہے، لفظ شیمہ ہے، حذافہ بنت حارث ان کا اصل نام ہے۔ تو وہ ایک جنگ میں قیدی ہو کے آ گئی، تو جب حضور کو پتا چلا کہ ان قیدیوں میں میری بہن ہے، تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف آزاد کیا بلکہ جو گھر میں ریوڑ تھا بکریوں کا، کثیر بکریاں دیں، تحفے، تحائف، کپڑے، اپنے کندھے مبارک سے کملی اتار دی، اور جب بہن کو گھر سے رخصت کر رہے تھے تو بڑے بڑے سرداران عرب ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ محمد کے دین میں گھر سے بھائی بہن کو رخصت کیسے کرتا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا اسوہ۔ اب اس پر پھر بہن اگر مقام اتنا اونچا ہے تو پھر کردار بھی اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے، پھر وہ اپنے بھائیوں کی بہن بن کے دکھائے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں بات غلط ہے تو بتا دینا غلط ہے، یہ جو بھائی کے دل میں بہن کے بارے میں غیرت ہوتی ہے، کیا غیرت، یہ صرف اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، باقی کسی مذہب کے اندر نہیں آپ کو ملے گا کہ بھائی کے دل میں بہن کے بارے میں غیرت، یہ صرف محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہے۔ تو بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ، اب کردار کیا ہونا چاہیے اس پر صرف ایک مثال ہی بتاتا ہوں، اسی سے ساری چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی کہ کردار کیا ہونا۔ اگر بہن کا کردار اتنا اونچا ہو جائے تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایسی ایسی بہنیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا مقدر بدل کے رکھ دیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ جب ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے غصے میں، تو کسی نے رستے میں پوچھا کدھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آج میں بس خاتمہ کر دینا ہے اسلام کا اور صحابہ اسلام کا، نعوذ باللہ۔ تو جس کو وہ بات کہہ رہے تھے تو اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے بہن کی تو خبر لو، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہیں کا تمہارے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ ادھر سے رستہ بدل لیا تو گھر گئے، تو گھر ان کی بہن قرآن تلاوت کر رہی تھی، بھائی کو دیکھا تو یہ چھپا دیا، مارنا شروع کر دیا، بہن کو لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو بھی مارا، مگر ایک جملہ بولا پھر بہن نے، تو فاروق اعظم کا اندر بار بدل گیا، کہا اے عمر اس جسم سے جان نکل سکتی ہے، محمد عربی کا پیار نہیں نکل سکتا، کر لو جو کرنا۔ یہ بات سنی تو کہنے لگے وہ مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، تو سورہ مریم کی تلاوت کی، ایک ایک لفظ سنتے گئے، اندر سے اندھیرا دور ہوتا گیا،
روشنی ہوتی گئی، اور بالآخر کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو ان کی بارگاہ میں۔ جب وہاں گئے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، تو اگر بہن کا کردار پاکیزہ ہو جائے تو ایسی ایسی بہنیں بھی ہیں جو بھائیوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر مقام اتنا اونچا ہے تو کردار بھی اتنا اونچا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا کردار ہے عورت کا، وہ عورت ایک بیوی ہے۔ بولے کیا ہے؟ عورت بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کردار عطا کیا ہے بیوی کی شکل میں، تو کردار تبھی متعین ہوگا جب یہ دیکھیں کہ بیوی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام کیا دیا ہے۔ تو جو مقام دیا ہے وہ یہ فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سنیں، لفظ استعمال کیا ہے ازواجا، یہ ایک ہی لفظ شوہر کے لیے بھی ہے، یہ ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ برابر ہو گیا یا نہیں؟ بولو، آپ کا بھی مقام بیان کر دیں گے، پہلے یہ تو سن لیں۔ تو ایک ہی لفظ ازواج یعنی زوج، یہ مرد کے لیے بھی بیان کیا اور عورت کے لیے بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، اس سے بھی ایک عمدہ بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ازواج تو جمع ہے نا، اس کی واحد ہے زوج۔ یہ جو لوکل عربی ہوتی ہے نا، لوکل عربی یا اردو، اس کے اندر شوہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوج، اور بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوجہ۔ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ فلاں کی زوجہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ فلاں کی بیوی۔ تو زوجہ کا لفظ لوکل عربی میں اور اردو میں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں ذرا اپنے ذہن کی تختی پہ یہ لفظ لکھیں، زوجتن، تو آگے گول تا ہے۔ عربی کے اندر یہ گول تا، اس کو کہتے ہیں تائے تانیس، یعنی یہ جس لفظ کے آخر پہ آتی ہے اس کا مطلب ہے یہ لفظ مونس ہے۔ کیا ہے؟ مونس۔ تو مونس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ تو مذکر اور مونس، تو ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے جی کہ یہ چیز مونس ہے تو اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ یہ ایک بات مشہور ہے۔ رب کی عزت کی قسم، پورے قرآن میں بیوی کے لیے اللہ نے لفظ زوجہ استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ لفظ جس سے یہ شائبہ آتا ہے نا ذہن میں کہ اس کا مرتبہ کم ہے، یہ مونس ہے تو درجہ کم ہے، تو بیوی کے لیے پورے قرآن میں لفظ زوجہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے زوج استعمال ہوا ہے، مذکر۔ مثلا 6 آیات آپ کو سناتا ہوں اس پر۔ مثلا آپ پڑھیں کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، حضرت اماں حوا کے لیے لفظ استعمال ہوا، وہ عورت ہے نا۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو زوج لفظ استعمال ہوا، یہ مذکر ہے۔ اگر یہ تثنیہ آیا سورہ زاریات میں تو وہ بھی مذکر۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہاں بھی مذکر۔ سورہ طٰہٰ میں جمع آئی أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، تو یہاں بھی مذکر۔ سورہ انعام وہاں بھی مذکر، فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہاں بھی مذکر۔ سورہ واقعہ ہے، فرمایا کنتم ازواجا ثلاثا، یہاں بھی مذکر۔ سورہ نساء ہے، فرمایا وخلق منہا زوجہا، یہاں بھی مذکر ہے۔ پورے قرآن میں لفظ زوجہ بیوی کی نسبت سے نہیں آیا ہے، تاکہ پڑھنے والے سننے والے ان کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ جس کے آگے تائے تانیس آ گئی ہے تو پتہ نہیں اس کا درجہ کو کم ہو گیا ہے۔ یہ لفظ بیوی کی نسبت سے استعمال ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے عورت کا مقام واضح کیا جا رہا ہے، نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایز اے جنس کوئی بھی بلند نہیں ہوتا کہ ہم مرد ہیں تو بلند ہو گئے، وہ عورتیں ہیں تو وہ ان کا مقام نیچے ہو گیا۔ ایز اے جنس کوئی بھی بلند نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بلند ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 فرمایا، اس میں فرمایا ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تقوی میں آگے بڑھ گیا وہ بلند ہو گیا. اگر تقوی میں مرد آگے بڑھ گیا تو وہ بلند ہو گیا، اور اگر تقوی میں عورت آگے بڑھ گئی تو رب کے ہاں وہ بزرگی پا گئی ہے. جس نے اپنی سیرت کو سنوار لیا. اب مرد غلاظت اٹھا کے منہ میں بھی ڈالتا رہے اور جائز رشتوں کو چھوڑ کے جگہ جگہ منہ بھی مارے اور پھر یہ کہتا رہے نہیں جی میرا مقام اونچا ہے. نا نا نا، جس نے بھی اپنے آپ کو سنوار لیا، نکھار لیا، اللہ کی عبادت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کے ہاں عزت کا تاج اسی کے سر پہ رکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے کہ یہ شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو بیوی کو کہا جا رہا ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک اور مقام پر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح بیویوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں. یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں، یا اب دونوں کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جنتی رشتہ ہے. کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا رشتہ کیا تھا؟ ماں باپ تھے یا میاں بیوی تھے؟ میاں بیوی. کائنات انسانی کا پہلا رشتہ بھی میاں بیوی ہے، اور پہلا رشتہ بھی زمین پہ نہیں بنا، یہ جنت میں بنا ہے. اور زمین پہ تو سیلیبریشن ہوئی ہے، رشتہ وہاں بنا ہے، اور یہ جنت سے آیا ہے. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 میں فرمایا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، قیامت والے دن کہا جائے گا مردوں سے کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہ جنت سے آیا ہے، جنت ہی جائے گا. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا بہترین متاع نیک بیوی ہے. یہ عورت کا مقام ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، باتیں سمجھ آ رہی ہیں کوئی نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کے مقام کے ساتھ متصل ساتھ اس کا کردار میں بیان کرتا، لیکن درمیان میں آپ اس کو ضمناً کہہ لیں جیسے بھی کہہ لیں، درمیان میں ذرا شوہر کا مقام بھی سن لیں کہ وہ بھی گھر میں جا کے کوئی سینہ تان کے کھڑی نہ ہو جائیں کہ آج ہم سونا ہے، ہمارا مقام بہت اللہ نے بلند کیا ہے. آپ ذرا شوہر کا مقام بھی سن لیں. آقا اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے فرمایا، مرد کے لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو سربراہ بنایا ہے. کیا بنایا بولے؟ یہ گھر کا سربراہ ہے. اگر مرد کو گھر کا سربراہ بنایا تو اس کے لیے فرمایا قانتاتن، یہ اس کی اطاعت کرے گی. عورت کو مرد کا مطیع کر دیا اور مرد کو عورت کا سربراہ بنا دیا ہے. اور سربراہ کی نسبت سے آگے سننے والی بات ہے، سکا سربراہ نہیں بنایا، اس کے ساتھ ایک شرط بیان کی ہے. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورت کی جملہ ضروریات کا کفیل بنایا ہے مرد کو. یہ خرچ کرے گا اس پر، اس کی ساری ضرورتیں اس نے پوری کرنی ہیں. تو اس سے جو میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مرد کو سربراہ بنایا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک کالج ہے، ایک اسکول ہے، تو وہاں ایک پرنسپل ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، پرنسپل ایک ہوتا ہے یا سارے ہی ہوتے ہیں؟ وہ سارے ہوں گے تو وہ کالج نہیں چلے گا، ادارہ نہیں چلے گا. وہ ایک ہی ہوتا ہے اور باقی اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو گھر میں سربراہ شوہر کو بنایا اور بیوی کو کہا کہ یہ اس کی مطیع ہے، فرما بردار. تو اگر کوئی اس کی مانے گا نہیں، اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ اس لیے اس کو کہہ دیا ہے کہ تو مطیع ہے اس کی، اور اس کو کہا کہ تو گھر کا سربراہ ہے. اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ایک درجہ مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، یہ فرمایا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
ام سلمہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راضٍ، فرمایا کوئی عورت اگر مر گئی اس حال میں کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، تو فرمایا دخلت الجنہ، اس عورت کو اللہ خامند کے راضی ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ مرد کا مقام ہے۔ تو ہم تو بیان اصل میں کر رہے تھے نا عورت کا مقام، اب ساتھ متصل اس کا کرنا تھا، لیکن ضمناً میں نے یہ بات کر دی۔ اب عورت کا ذرا کردار سن لیں کہ اگر عورت کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس مٹی کو فرشتوں کو بھی اجازت نہیں تھی ہاتھ لگانے کی کہ ہوا کو بنانا ہے، عورت کو بنانا ہے، فرمایا نہیں، یا مٹی سے نہیں بنے گی، میرے امر کن سے بنے گی۔ تو اب اس کو کردار کیا دیا؟ فرمایا پہلا کردار بیوی کا یہ ہے، عورت کو جو بیوی کا روپ دیا ہے نا، تو فرمایا اس کا پہلا کردار یہ ہے فالصالحات، وہ نیک ہونی چاہیے، نیک ہو۔ اب یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا جب بیٹوں کے رشتے تلاش کرتے ہو اور کوٹھیاں کاریں نہ دیکھا کرو۔ اچھا منع اس سے بھی نہیں کیا، مال دولت یہ بھی چیزیں، خوبصورتی معاملات یہ بھی منع نہیں کیا، مگر فرمایا جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں ہے، نیکی کو اور دین کو ترجیح دو باقی چیزوں پر۔ ادھر بھی یہ فرمایا فالصالحات، عورت کا پہلا کردار یہ ہے کہ یہ نیک ہونی چاہیے۔ دوسرا فرمایا قانتات، یہ شوہر کی فرما بردار ہو، ہر چیز گھر کی اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کی امین ہے، امینہ ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا حافظات للغیب، فرمایا مرد کی عدم موجودگی میں اس کے نسب کی حفاظت کرے، یعنی مطلب یہ ہے اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی، عزت کی حفاظت کرے، اور مت کبھی گھر میں ایسے شخص کو آنے دے جس کے گھر میں آنے سے مرد ناراض ہوتا ہے۔ یہ عورت کا کردار بیان کیا جا رہا ہے جو بیوی کی روپ میں اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے۔ پھر گھر کی صفائی ستھرائی، ہر چیز، حتیٰ کہ ہر چیز ایسے ویل مینج ہونی چاہیے کہ رات 12 بجے بھی مرد کو کوئی چیز چاہیے تو ایگزیکٹ اس کا ہاتھ اسی جگہ جانا چاہیے جس جگہ وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ سرانہ کہیں اور کمبل کہیں اور پورا گھر ہی سارا جو ہے وہ غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا، نہ، مینج کرے گھر کو، اپنی پرسنالٹی کو مینج کرے۔ اور یہاں تک فرمایا جب مرد گھر میں داخل ہو تو وہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر اور بیوی کو دیکھ کر اس کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ چیزیں ہم متعت انداز میں بیان کروں گا کیونکہ میں جو جس جگہ بیٹھا ہوں یہ تقاضا کر رہا ہے کہ متعت انداز میں بیان کی جائے۔ یہ فرمایا کہ جب مرد گھر آئے تو گھر کے ماحول کو دیکھ کر اور بیوی کو دیکھ کر اس کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایسی ماؤں بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے خواتین کی کہ مرد بیچارہ ساری زندگی ان کی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک چیز مجبوری کی بنا پہ رہ گئی تو اس نے پھر آگے سے یہ کہنا شروع کر دیا جی جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے تو کوئی چیز ملی کوئی نہیں ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ناشکری کی وجہ سے میں نے دیکھا، شب معراج کی بات ہے کہ ناشکری کی وجہ سے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کی تعداد خواتین کی ہے۔ ہر وقت شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر بھائیوں کے لیے بھی گزارش ہے، جو شوہران محترم ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اگر بنے سوریں تو بیوی کے لیے، وہ بھی جب گھر میں داخل ہوں کو دو میٹھے بول بولیں، ان کو دیکھ کر عورت کے بھی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ وہ بھی گھر میں کو فارغ نہیں بیٹھتی۔ اگر آپ تجزیہ کر لیں تو گھر میں سب سے پہلے نیند سے بیدار ہونے والی عورت ہے۔ صبح سویرے وہ اٹھتی ہے، پہلے اللہ توفیق دے تو نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھا، پھر بچوں کو اسکول کے لیے تیار، ناشتہ معاملات سارے اس طرح کیے، پھر شوہر کے لیے، پھر اس کے والدین کے لیے، پھر گھر کی صفائی ستھرائی، یہ سارے کام وہ کر رہی ہے۔ لہٰذا عورت مرد کی خواہشات کا احترام کرے اور مرد عورت کی خواہشات کا احترام کرے، اس طرح پھر گھر کی گاڑی چلتی ہے۔ اب منٹ 4-5 رہ گئے ہیں، آخری بات پھر مختصراً کر لیتے ہیں۔
یہ تیسرا کردار. اور چوتھا کردار ہے کہ عورت ماں ہے. بولیں کیا ہے؟ ماں ہے. پہلے ماں کا مقام سن لیں. قرآن کے 4 مقامات ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، بقرہ کی 83، انعام کی 151 اور سورہ لقمان کی 14. بعد نمبر بتا دیے. تو ان مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو جہاں والد کا ذکر ہے وہاں والدہ کا بھی ہے، لیکن اسپیسیفک والدہ کے لیے فرمایا. آقا علیہ السلام نے، کسی نے پوچھا حضور من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. حضور پھر فرمایا تیری ماں. حضور پھر فرمایا تیری ماں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ. یہ ماں کو مقام دیا جا رہا ہے، اس کا مقام مرتبہ یوں واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور اگر ماں کا مقام اتنا اونچا ہے پھر اندازہ کریں کہ ماں کا کردار کتنا اونچا ہونا چاہیے. ماں کا کردار اتنا اونچا ہے کہ سب سے پہلا سکول اور سب سے پہلی تربیت گاہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہے. اگر ماں کا کردار سنور گیا تو قومیں سنور گئی. اس کا پہلا کردار یہی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. یہ ماں بتاتی ہے کہ والد کا ادب کیسے کرنا ہے. یہ ماں بتاتی ہے کہ گلی گزاری چلتے ہوئے چھوٹے بڑے کا ادب احترام کیسے کرنا ہے. اگر ماں اس سے غافل ہوگی تو سمجھے اس نے اپنی اولادوں کو جہالت کے اندھیرے میں جھونک دیا ہے. اگر ماں سنور گئی اولادیں سنور گئی. تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بڑی سے بڑی کوئی ہستی دیکھ لیں تو اس ہستی کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی ماں کی تربیت ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. اب مثلا مولا کائنات علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے. کتنے؟ 18 میں سے حسن ایک ہی تھا، حسین ایک ہی تھا. ان 18 میں حسن و حسین دوسرا نہیں تھا. یہ دوسرے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ کسی دوسرے کی ماں فاطمہ زہرا نہیں تھی. ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا تھا سلام اللہ علیہ. حضرت بابا فرید گنج شکر ایک دن ماں کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے میں میری امی ساری زندگی میں نے تہجد نہیں چھوڑی. ماں نے کہا بیٹا اس میں کمال تیرا تو نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے. کہا ماں وہ کیسے؟ فرمایا ساری زندگی میں نے وضو کے بغیر تجھے دودھ نہیں پلایا. ماں ایسی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے. پھر سرکار غوث پاک کی اگر بات آپ سن لیں تو جب آپ کے نانا جان یعنی آپ کے والد محترم کے سسر عبداللہ سموئی، انہوں نے سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پاؤں سے اپاہج ہے. تو شادی ہوئی تو وہ تو ایسا تھا ہی نہیں معاملہ. تو انہوں نے انہیں جا کر کہا کہ وہ تو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، آپ نے کچھ اور کہا تھا. فرمایا نہیں بیٹا، کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا اندھی ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی برائی دیکھی نہیں. بہری ہے، مطلب یہ تھا اس نے برائی کبھی سنی نہیں. گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی برائی بولی نہیں. اپاہج ہے، مطلب یہ تھا